جناب سید عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف سے ان تمام لوگوں کی طرف سے جو پسے ہوئے طبقے ہیں جو کچھ کر ہی نہیں پا رہے ہیں، بیچارے اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ اب ان کے لبوں پہ بد دعا آ چکی ہے۔ زد میں کھیت کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا، گھن کے ساتھ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے، وہ وقت آنے سے پہلے جوتا اتار لیجئے۔ اٹ از اسینشل، ناگزیر ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ جو صورتحال کراچی میں ڈیولپ ہوئی ہے، اتنی انسرٹنٹی، اتنی کھلی دھاندلی اور بےایمانی، اور پیسہ جہاں جہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ سیکٹری صاحب جو تشریف لائے تھے اور ان کو بحفاظت پہنچایا گیا ایئرپورٹ تک پیسہ دے کر، اور وہ پیسہ تھا چیف الیکشن کمشنر کے لیے۔ یہ بیان سیگمنٹس آف لائف میں ایک چیز، ایک فیصلہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، سب نے کہا کہ جی ماشاءاللہ ناگزیر ہے، جوتا اتارنا پڑے گا۔ تجزیہ آج مبشر لقمان چکے لندن میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے مالک کو اپنے چینل پر آن لائن لیا تھا، اور مالک 92 چینل کے پریزیڈنٹ بھی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، اور ایک تھرڈ کلاس چینل سے ہے کہ جناب ایف بی آر کو پرائیویٹائز کر دیں، اس کا میجر پورشن دے دیجئے، چاہے کسی دوست ملک کو ہی کیوں نہ دینا پڑے، اور ان کو ٹارگٹ دے دیجئے کہ جی ہمیں 3 مہینے میں اور 6 مہینے میں اتنا ریونیو چاہیے، اس کے بعد جو بھی پروفٹ ہو وہ آپ کا نصیب اور آپ کی محنت۔ معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم، چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب آئیے آج ایسے کرتے ہیں کہ آج میم کھیل لیتے ہیں۔ ہمارا چینل جو ہے M5، اس میں 5 میم موجود ہیں۔ معاشرہ ہمارا فوکس ہے، اور مذہب، میڈیا، معیشت اور ماں۔ 5 تو یہ ہو گئے میم، 2 اور شامل کر لیتے ہیں میم، مبشر لقمان اور محمد مالک، یہ ہو گئے 7۔ اور 8واں میم ہے ماشاءاللہ۔ آج پورا سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ جو مین اسٹریم میڈیا کے پڑھے لکھے جرنلسٹ ہیں، لائک محمد مالک کا جو تجزیہ تھا بہت احتیاط کے باوجود وہ حقیقت سے بہت قریب تر ہے۔ جو صورتحال کراچی میں ڈیولپ ہوئی ہے، اتنی انسرٹنٹی، اتنی کھلی دھاندلی اور بےایمانی، اور پیسہ جہاں جہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ سیکٹری صاحب جو تشریف لائے تھے اور ان کو بحفاظت پہنچایا گیا ایئرپورٹ تک پیسہ دے کر، اور وہ پیسہ تھا چیف الیکشن کمشنر کے لیے۔ یہ بیانیے ہیں جو مختلف کل سے کراچی میں چل رہے ہیں، لیکن یہ بیانیہ حقیقت سے اس لیے خالی نہیں ہو سکتا کہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کا دخل اور عمل اور بہت ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ، وہ اب ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، یعنی وہ انہوں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا ایک طرف۔ انہیں معلوم ہے، وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تو نہیں آنا چاہتے، یہ ہر مصیبت میں بار بار ہم کو آواز دیتے ہیں۔ یعنی کراچی کے ایک میئر کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا، تو کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اور میم سے میئر بھی آتا ہے ویسے تو آج بہت سارے، یہ نواں میم ہے میئر، اور یہ کراچی کے لیے ایک فیصلہ کن حالات کا فیصلہ کرے گا، فیصلہ کن حالات کا فیصلہ۔ میں نے آج ایک چھوٹا سا مارکیٹ میں، بازار میں جو آپ گروسری شاپس ہوتی ہیں، پھر میں ایک بک سٹال پر گئی، وہاں بھی بہت بڑی بک سٹال ہے، وہاں پڑھے لکھے لوگ 2-4 آئے ہوئے تھے، کتابیں دیکھ رہے تھے، خرید رہے تھے۔ کافی لوگوں سے میں نے بات کی، پھر میں نے 1-2 ہاؤس وائف سے بات کی۔ یعنی یہ آل سیگمنٹس آف لائف میں ایک چیز، ایک فیصلہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، سب نے کہا کہ جی ماشاءاللہ ناگزیر ہے، جوتا اتارنا پڑے گا، اور بہت ہلکا نہیں۔ کل دھرنے دے دے کے ساری سڑکیں بند کی، جو بیچارے لوگ دفتروں سے آ رہے تھے، یونیورسٹیوں سے بچے واپس گھر آ رہے تھے،
وہ اپنے گھر رات کو آدھی رات کو بھی پہنچے ہیں، جو پی ٹی آئی نے یہاں دھرنے دیے۔ علی زیدی کی پٹائی ہوئی، لوگ کہہ رہے کم ہوئی، زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ چونکہ سوائے فردوس نقوی صاحب کے کوئی معقول آدمی کراچی سے اب ہمیں پی ٹی آئی میں نظر نہیں آتا، اور انہوں نے ہمت کی اور انہوں نے بیلٹ باکس سیل کر دیا۔ یعنی اب آپ کی فوج یہ کہنا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کو کہے گی تو نہیں، لیکن ان کے رویے سے یہ لگ رہا ہے کہ بھئی اپنے معاملات اب خود نمٹاؤ۔ ہر چیز کے لیے تم چاہتے ہو تمہیں بیٹھے بٹھائے ڈش کے اندر رکھ کے فوج، پولیس، رینجرز، حکومتیں تمہیں ہر چیز دے دیں، نہیں۔ یہ جلسوں میں پکنک منانے جو تم جاتے ہو مریم کے اور عمران کے، اپنے مستقبل اور اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں خود سوچو۔ اور بہترین تجزیہ آج مبشر لقمان چونکہ لندن میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے مالک کو اپنے چینل پر آن لائن لیا تھا، اور مالک 92 چینل کے پریزیڈنٹ بھی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا اور ایک تھرڈ کلاس چینل سے اپنی جان چھڑائی، جہاں سارے جاہل کٹھے ہوئے ہیں جو ہر چیز کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مالک کو ثواب کمانے کے لیے پروگرام کرتے تھے وہاں، مالک بھی ظاہر ہے پیسے کمانے کے لیے ہی اپنا، لیکن کوئی اپنا ہنر بیچتا ہے تو پھر اس کی صرف قیمت تو نہیں ہوتی، قدر بھی تو ہونی چاہیے۔ تو مالک نے فیصلہ کیا کہ جہاں میری قدر ہوگی میں وہیں جاؤں گا، تو وہ اس چینل میں آ گئے۔ آج ان کا تجزیہ بہت ہی حقیقت سے قریب، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں احتیاط سے نہیں کہہ رہا، میں خوف زدہ ہو کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ سب نظر آ رہا ہے۔ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے ایسا کیا جرم کیا ہے کہ آپ پر جوتا برسنے کا خوف ہو؟ آپ کو جوتے ان پر برسیں گے جنہوں نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے پاس جس کراچی چیمبر آف کامرس نے اپنے رونے روئے ہیں، اس کراچی چیمبر آف کامرس کے کارنامے ابھی تو ہم شروع کریں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، ہم بلائیں گے ابھی 2-3 دن میں۔ وومن انٹرپرینیور کے نام پہ ایک عورت نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، وومن کنسیشن لے کر اس نے پورے کراچی چیمبر کے مردوں کو پیچھے لگایا ہے۔ ثبوت کے ساتھ بتائیں گے در شہوار بیگم کراچی چیمبر میں کیا کر رہی ہیں۔ پھر آتی ہیں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیور، اس کا کہیں پتہ نہیں، کمیٹیاں بنتی ہیں، فلانی کمیٹی، ایگزیبیشن اینڈ فیئر کمیٹی، اور سارا جو بڑا بزنس کمیونٹی ہے اور انڈسٹریلسٹ وہ اپنے آپ کو وہاں پہ پروموٹ کرتا ہے، اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ کراچی چیمبر سب سے بڑا چیمبر ہے، 22,000 لوگوں کا۔ تو اب انہوں نے رونا دھونا ڈرامہ شروع کیا ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر کے سامنے، تو ہم بھی ملنے جا رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے گورنر کو، اور ہم انہیں بتائیں گے کہ کراچی چیمبر کیا کر رہا ہے۔ اپنا بندہ انہوں نے زبیر موتی والا لگوا دیا ٹڈیپ کے اندر۔ ٹڈیپ کیا تیر مارے گا؟ جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے ڈالرز کے بارے میں خوش فہمیاں ان کو تھیں، وہ I'm sure وہ دور ہو گئی ہوں گی اب تک، اسی طرح برآمدات کے بارے میں بھی زبیر موتی والا سے ہمیں بھی بڑی امیدیں تھیں، ہمارا خیال تھا، بلکہ ایک دفعہ تو ہم نے ہی پروپوز کیا تھا کہ ان کو لگا دیا جائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرف صاحب نے طارق اکرام کو لگا دیا تھا۔ تو اب تو جناب وہ جنگل میں کہتے ہیں نا کہ وہ شیر کی آمد ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ تو اب تو جو کرے گا شیر کرے گا، آپ تو کچھ کر نہیں سکتے۔ تو آنے دیجیے شیر کو، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جس قوم نے یہ پروف کر دیا ہے کہ وہ جوتے کے بغیر بات مانے گی نہیں، قوم سے مراد وہ تاجر ہے، چھوٹے بڑے، چھوٹے گروسری شاپ والے، روزانہ ہر چیز پر مصنوعی مہنگائی کر کے لوگوں کا جینا حرام سفید پوشوں کا کر دیا ہے۔ اور تیسرے یہی چیمبر آف کامرس کے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ جنہوں نے 17% پلس ٹیکس کر کے لکھا ہوتا ہے، کوئی آ کر پوچھے، کوئی جوتا ہی پوچھ سکتا ہے ان سے کہ وہ ٹیکس کس کو دیتے ہو تم۔ ہماری طرف سے ایک تجویز یہ ہے کہ جناب ایف بی آر کو پرائیویٹائز کر دیں، اس کا میجر پورشن دے دیجئے، چاہے کسی دوست ملک کو ہی کیوں نہ دینا پڑے، اور ان کو ٹارگیٹ دے دیجئے کہ جی ہمیں 3 مہینے میں اور 6 مہینے میں اتنا ریونیو چاہیے، اس کے بعد جو بھی پروفٹ ہو وہ آپ کا نصیب اور آپ کی محنت، اور ان کو فورس پرووائڈ کی جائے کہ جا کر لوگوں سے ٹیکس لیں۔
ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی پر ہاتھ ڈالنا اب ناگزیر ہو چکا ہے، اور یہ ہاتھ صرف اور صرف سخت ترین ماشاء اللہ کے ذریعے ہی ممکن ہو سکے گا۔ تو مالک صاحب خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ایسا کیا جرم کیا ہے کہ آپ خوفزدہ ہو رہے؟ اور اگر لوگوں کا بہت درد ہے تو ذرا اپنے یہ جاہل اینکروں کے پیسے تو کم کروا دیجئے چینل سے۔ ابھی پی بی اے نے، پاکستان کرکٹ بورڈ نے لوگوں کی 10 لاکھ جس کی سیلری تھی وہ 5 لاکھ کر دی ہے، جس کی 20 لاکھ تھی اس کی 12 لاکھ کر دی ہے۔ تو ذرا اینکروں کے جو یہ لاکھوں روپے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں، لکھا ہوا اسکرپٹ ملتا ہے، محنت کرتا ہے بیچارہ ریسرچر اور پروڈیوسر، اور پیسے کما کے لے جاتے ہیں ٹی وی کے اینکرز، کروڑ پتی ہو گئے سارے جاہل اس ملک کے اندر۔ تو میرا تو پہلی پرائرٹی یہ ہوگی کہ جب مارشل لا لگے تو اس میڈیا کی جو تباہی مچائی ہوئی ہے ان اینکروں نے، اور کہاں سے یہ پیسہ لیتے ہیں، ملک کے باہر سے کن کن لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں، ملک کو گندا کرنے کے لیے، ملک کی حکومتوں کو گندا کرنے کے لیے، ملک کے ریاستی اداروں کو گندا کرنے کے لیے یہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے تو چینل کا ایک سبجیکٹ، بہت بڑا سبجیکٹ میڈیا ہے، تو میڈیا کو لگام ڈال لیجئے، اور ایجوکیشن پر ہم کل پروگرام کریں گے انشاءاللہ، چونکہ ایجوکیشن کا تو بیڑا غرق بھٹو صاحب نے بنیاد رکھی، اور اب اس تابوت میں آخری کیل ان کے داماد نے لگا دی ہے۔ تو اس تابوت کو جو ہے وہ کندھا دینے کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس کس کو بلانا ہے۔ تو ہم نے تو کہہ دیا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، چونکہ ہم نے نہ اب کبھی زندگی میں ہماری 7 پشتوں میں ایک نوالا کسی نے رزق حرام نہیں کھایا ہے۔ تو خوف اس کو ہو جو حرام کھاتا ہے اور حرام کھلاتا ہے۔ میں جناب سید عاصم منیر، چیف آف آرمی سٹاف سے، ان تمام لوگوں کی طرف سے جو پسے ہوئے طبقے ہیں، جو کچھ کر ہی نہیں پا رہے ہیں، بیچارے اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ اب ان کے لبوں پہ بددعا آ چکی ہے، تو اللہ نہ کرے کہ کوئی اس بددعا کی زد میں کھیت کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا گھن کے ساتھ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے، وہ وقت آنے سے پہلے جوتا اتار لیجئے۔ اٹ از اسینشل، ناگزیر ہو چکا ہے مارشل لا۔ خدا حافظ۔ افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے بیٹھے ہیں